سوداگروں کا ایک قافلہ بغداد کی طرف جا رہا تھا۔ ان کے ساتھ ایک نوعمر لڑکا بھی تھا جس کو اس کی ماں نے کچھ ہدایت دے کر اس قافلے کے ساتھ اس لیے کر دیا تھا کہ حفاظت کے ساتھ یہ اپنی منزل پر پہنچ جائے اور دین کا علم حاصل کر کے خدا کے بندوں کو خدا کی ہدایت اور روشنی دکھائے۔ قافلہ اطمینان سے چلا جا رہا تھا کہ ایک جگہ کچھ ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر دیا۔ قافلے والوں نے اپنا مال و اسباب بچانے کے لیے بڑی چالیں چلی کہ کسی طرح ان ڈاکوؤں سے اپنا کچھ مال بچا لے، لیکن ڈاکو نہ ان کی چالوں میں آئے اور نہ ان کی رحم کی اپیلوں سے ان کے دل نرم ہوئے۔ قافلے کے ایک ایک آدمی سے انہوں نے سب کچھ چھین لیا۔ ڈاکو جب اپنا کام کر چکے تو ان میں سے ایک نے اس نوعمر لڑکے اور پریشان حال بچے سے پوچھا، ڈاکو کہو میاں تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ نوعمر لڑکا، جی ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو، تمہارے پاس 40 دینار ہے؟ ڈاکو کو یقین نہ آیا کہ اس خستہ حال اور غریب کے پاس بھلا 40 دینار کہاں سے آئے، اور اگر ہوتے بھی تو یہ ہمیں کیوں بتاتا؟ ڈاکو نے سوچا اور اس عجیب و غریب لڑکے کو اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ ڈاکو، سردار اس لڑکے کو دیکھیے، کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ سردار نے پوچھا، میاں صاحب زادے کیا تمہارے پاس واقعی دینار ہے؟ نوعمر لڑکے نے بولا، جی ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ سردار نے بولا، بھلا تمہارے پاس دینار کہاں رکھے ہیں؟ سردار نے غریب لڑکے کو حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نوعمر لڑکے نے جواب دیا، جی میری کمر سے ایک تھیلی بندھی ہوئی ہے، اس میں ہے۔ سردار نے لڑکے کی کمر سے تھیلی کھولی، دینار گنے، واقعی 40 دینار تھے۔ سردار حیرت سے کچھ دیر اس لڑکے کو دیکھتا رہا، پھر بولا، صاحبزادے تم کہاں جا رہے ہو؟ نوعمر لڑکے نے جواب دیا، میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جا رہا ہوں۔ سردار نے کہا، کیا وہاں تمہارے جاننے والا کوئی ہے؟ نوعمر لڑکے نے جواب دیا، جی نہیں، وہ ایک اجنبی شہر ہے۔ میری امی نے مجھے 40 دینار دیے تھے کہ میں اطمینان کے ساتھ علم دین حاصل کر سکوں۔ اس اجنبی شہر میں میری ضروریات کا کون خیال کرے گا اور کیوں کسی کا احسان اٹھاؤں؟ سردار بڑی دلچسپی اور حیرت کے ساتھ نوعمر لڑکے کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی سنجیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا، اس نوعمر نے یہ رقم چھپائی کیوں نہیں؟ اگر یہ نہ بتاتا تو میرے کسی ساتھی کو گمان بھی نہ ہوتا کہ اس پریشان حال مفلس لڑکے کے پاس بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لڑکے نے یہ کیوں نہ سوچا کہ میں ایک اجنبی مقام پر جا رہا ہوں، میرے مستقبل اور تعلیم کا دار و مدار اسی رقم پر ہے۔ آخر اس نے یہ رقم چھپائی کیوں نہیں؟ بچے کی سادگی اور سچائی نے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا، اور اس نے پوچھا، صاحبزادے تم نے یہ رقم چھپائی کیوں نہیں؟ اگر تم نہ بتاتے تو انکار کر دیتے تو ہمیں شبہ بھی نہ ہوتا کہ تمہارے پاس بھی کوئی رقم ہو سکتی ہے۔ نوعمر لڑکے نے جواب دیا، جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری ماں نے مجھے یہ نصیحت کر دی تھی کہ بیٹا کچھ بھی ہو تم جھوٹ ہرگز نہ بولنا، بھلا میں ماں کے حکم کو کیسے ٹال سکتا ہوں؟ سردار کے اندر کا انسان جاگ گیا۔ وہ سوچنے لگا، یہ نوعمر لڑکا اپنی ماں کا ایسا اطاعت گزار ہے کہ وہ اپنا مستقبل تباہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، لیکن ماں کا حکم ٹالنے کو تیار نہیں، اور میں کتنے عرصے سے برابر اپنے پروردگار کے حکموں کو روند رہا ہوں۔ اس نے لڑکے کو گلے سے لگایا، اس کے دینار اس کو واپس کیے، قافلے والوں کا سامان واپس کیا، اور خدا کے حضور سجدے میں گر کر گڑ گڑانے لگا۔ سچے دل سے اس نے توبہ کی اور خدا کی رحمت نے اسے اپنے آغوش میں لے لیا۔ یہ ڈاکو پھر اپنے وقت کا ایک زبردست ولی بنا اور خدا کے بندوں کو لوٹنے والا، خدا کے بندوں کو دین کی دولت تقسیم کرنے والا بن گیا۔ عظیم ماں کی تربیت نے صرف نوعمر لڑکی کو ہی اونچا نہیں اٹھایا بلکہ ڈاکوؤں کی بھی تقدیر بدل دی۔ یہ وہی ہونہار لڑکا ہے جس کو ساری اسلامی دنیا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے، اور جس کا نام آتے ہی دل عقیدت و احترام سے جھک جاتے ہیں۔ جزاک اللہ۔